أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين رحمة للعالمين، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومطهر قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. صلوات. عزیزان گرامی قدر، یہ مجلس شہادت امام محمد باقر علیہ السلام کے سلسلے میں بھی ہے اور شہادت جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کے سلسلے کی مجلس بھی ہے. ظاہر ہے کہ ہم جنہیں امام مانتے ہیں تو ہم انہیں امام مانتے ہیں، بناتے نہیں ہیں. یہ فرق ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جو امام ہوتا ہے اللہ کا بنایا ہوا. انی جاعل، کبھی جعل یعنی معین کرنا، بنانا. تو امام دونوں بنائے ہوئے ہوتے ہیں. ایک وہ ہے جو اللہ کی طرف سے بنایا ہوا ہوتا ہے. جب اللہ کہہ رہا انی جاعل، اسی جعل سے ہے. اردو میں ایک عجیب لفظ استعمال ہوتا ہے، جب اللہ بناتا ہے تو یہ اللہ کی جانب سے ہے اور اصلی ہے. جب انسان بناتا ہے تو پھر انسان کا بنایا ہوا ہے جعلی ہے. تو جعل الہی ہونا چاہیے، جعل انسانی نہیں ہونا چاہیے. جعل الہی ہوتا ہے تو اصلی ہوتا ہے، جعل انسانی ہوتا ہے تو جعلی ہوتا ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. امامت اصل میں پورے دین کا خلاصہ ہے. یعنی اگر آپ دین کو سمجھانا چاہیں تو بغیر امام کے آپ سمجھا نہیں سکتے. امامت وہ موضوع ہے، آپ یقین جانیں آج بھی اس دنیا میں نہ صرف ان لوگوں کے لیے جو قرآن جانتے ہیں، جو دین کو جانتے ہیں، جو اللہ کو مانتے ہیں، جو رسول کو مانتے ہیں، بلکہ ان لوگوں کے لیے بھی جو ان تمام حقائق کے منکر ہیں، ان کے سامنے بھی اگر آپ دین پیش کرنا چاہتے ہیں تو بہترین طریقہ ہے کہ آپ ان کو امامت کے ذریعے سے دین سمجھائیں. بہترین طریقہ ہے. ایک چرچ میں ہمیں دعوت دی گئی شکاگو میں، اور وہاں پر بہت سے افراد موجود تھے اور مختلف موضوعات پر گفتگو تھی. مگر جب ہم پہنچے تو ہمیں 10 منٹ دیے گئے کہ آپ اسلام کے بارے میں کچھ بتائیے. اور اس سے پہلے کہ ہم تقریر کریں بہت سے سوالات ہم سے کیے گئے، اس لیے کہ اس سے پہلے ایک نشست تھی گفتگو کی. بہت سے سوالات تھے، اور ظاہر سے بات ہے کہ وہ سارا مسکنسپشن جو اسلام کے بارے میں ہے اس کے تعلق سے مختلف سوالات کیے جا رہے تھے. کوئی کہہ رہا تھا کہ حجاب کیوں ضروری ہے، کوئی کہہ رہا تھا کہ یہ جو قتل کیا جاتا ہے اسلام کے نام پر اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، کوئی کہہ رہا تھا یہ جہاد کا مفہوم حقیقی کیا ہے. مختلف سوالات تھے. اب ہم نے کہا کہ ان تمام سوالات کا جوابات
اور ہم کو 10 منٹ دیے گئے ہیں، 10 منٹ میں ہم کیا بیان کریں؟ تو آپ یقین جانیں کہ اس 10 منٹ کے اندر ہم نے صرف ایک بات کہی کہ اگر ہم ایک بنیادی چیز آپ کو بتا دیں، ایک بنیادی عقیدہ اپنا، تو جتنے بھی مسائل ہیں دین کے تعلق سے اور اسلام کے تعلق سے سب آپ کی سمجھ میں آ جائیں گے۔ اور وہ ہم نے کہا کہ ایک مسئلہ امامت ہے ہمارے یہاں، لیڈرشپ۔ لیڈرشپ کے لیے شرط ہے کہ وہ معصوم ہو، انفیلیبل ہو، سن لیس ہو۔ معصوم کا مطلب کہ اس سے گناہ نہ ہو۔ میں نے کہا کہ میں آپ کے سامنے کھڑا ہو کہ ان مسلمانوں کی طرح اپولوجیٹک اسٹائل میں نہیں کہوں گا نہیں جہاد ہمارے یہاں نہیں ہے۔ نہیں، ہمارے یہاں جہاد ہے، واجب ہے جہاد کرنا ضروری ہے۔ بغیر جہاد کے ہمارے یہاں دین کا تصور نہیں ہے۔ اب سوچیں کتنا گھبرائے ہوں گے لوگ۔ ہم نے کہا لیکن میں وہ جہاد ہی نہیں ہوں جو آپ کے دماغ میں گھبرائی نہیں۔ ہمارے یہاں جہاد واجب ہے، مگر اس جہاد کی شرط یہ ہے کہ ایسے امام کی قیادت میں کیا جائے کہ جو معصوم ہو، سن لیس ہو، جس سے گناہ ہی نہ ہوتا ہو، جس سے گناہ ہو ہی نہیں، وہ قیادت کرے گا، وہ حکم دے گا جہاد کا۔ سوچو کہ جب وہ جہاد کا حکم دے گا کہ جس سے گناہ ہی نہیں ہوتا، تو اب اگر کوئی مارا جاتا ہے تو اس کا مارا جانا گناہ نہیں ہے، گناہ کو ختم کرنے کے لیے ہے۔ اس کو قتل کرنا فساد نہیں ہے، فساد کو ایلیمینیٹ کرنے کے لیے ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ذریعے سے ہو رہا ہے جس سے سن ہو ہی نہیں رہا۔ لیکن اگر جہاد اس نام سے کیا جائے کہ بھئی ہمارا کوئی فائدہ ہے، ہر ایک کا ایک پرسنل ایجنڈا ہوتا ہے، ہر ایک کا اپنے ایک بینیفٹ کا ایک ٹارگٹ ہوتا ہے کہ مجھ کو یہ مل جائے، یہ حاصل ہو جائے، اور اس کے بعد اگر وہ انٹرپریٹیشن کرتے ہیں تو وہ جائز نہیں ہے۔ اگر آپ امامت کے مفہوم کو سمجھ جائیں کہ جو کچھ بھی ہم کریں گے معصوم قیادت کے تحت کریں گے۔ معصوم، جب لفظ معصوم سمجھ میں آ جائے گا تو ہر بات سمجھ میں آ جائے گی، یعنی وہاں گناہ نہیں ہوگا، برائی نہیں ہوگی، غلطی نہیں ہوگی۔ تو اب جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہاں غلطی نہیں ہو رہی ہے، صحیح ہو رہا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ 10 منٹ ہیں، اس 10 منٹ ہم یہ کیسے سمجھائیں کہ کوئی شخص معصوم کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نے کہا دیکھ کہ ہماری نظر میں جناب عیسیٰ بھی معصوم ہیں، ہماری نظر میں جناب مریم بھی معصومہ ہیں، لیکن ایک انسان معصوم کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ معصوم نہ ہم بنا سکتے ہیں نہ آپ بنا سکتے ہیں۔ عیسیٰ اگر خود بن گئے ہوتے تو ہم ان کو نہ مانتے۔ جیسس کو ہم مانتے اس لیے ہیں کہ اللہ نے ان کو نبی بنا کر بھیجا، اس لیے انہوں نے پیدا ہوتے ہی کیا کہا؟ انی عبداللہ آتانی الکتاب۔ عبداللہ اس لیے کہہ دیا کہ بچپن میں بولنے والا معجزے کے ساتھ کہیں لوگ اس کو اللہ نہ سمجھ لیں، خدا نہ سمجھ لیں، اس لیے وہ بول رہا ہے تو انی عبداللہ، اللہ کا بندہ ہوں۔ ہماری نظر میں عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں مگر اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، اس لیے انفیلیبل ہیں، اس لیے معصوم ہیں۔ اور جب معصوم ہے تو کس طرح ہو سکتا ہے؟ ہیومن بینگ تھے کہ نہیں؟ یس، ہی واز اے ہیومن بینگ۔ ہیومن بینگ ہیں، ہیومن ہوتے ہوئے بھی معصوم کیسے ہیں؟ تو آپ دیکھیں کہ یہ اس طرح کے سوالات اکثر ہمارا اماموں سے ہوتے رہے ہیں، امام محمد باقر علیہ السلام سے، امام جعفر صادق علیہ السلام سے، دیگر ائمہ سے سوالات ہوتے رہے کہ آپ معصوم ہیں تو کس طرح ہو سکتے ہیں؟ آپ تو انسان ہیں نا، انسان ہیں، آپ کو بھوک لگتی ہے کہ ہاں، نیند آتی ہے جی، تکلیف ہوتی ہے جی، خوشی ہوتی ہے جی ہاں، اذیت ہوتی ہے جی بالکل۔ تو جب آپ انسان ہیں ہماری طرح تو پھر یہ عصمت کا مطلب ہے کہ کوئی غلطی نہیں، قطعاً کوئی غلطی نہیں۔ فرمایا ہاں قطعاً کوئی غلطی ہم سے نہیں ہوتی۔ تو کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ قطعاً کبھی کوئی غلطی ایک امام سے نہ ہو؟ تو پہلی بات تو میں چونکہ 5ویں امام کی شہادت کی تاریخ ہے تو ایک روایت پڑھ کے گزروں گا، مجھے یاد ہے میں اس کو یہاں کبھی پڑھ چکا ہوں کسی مجلس میں، اس لیے میں اس پر وقت نہیں دوں گا، صرف اس روایت کو تبرکاً پڑھ رہا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ اصل میں کہاں ہے عصمت کا تصور کیا ہے، کیسے کوئی معصوم ہوتا ہے۔ معصوم اس طرح ہوتا ہے کہ اللہ اسے معصوم خلق کرتا ہے۔ تو
پہلی جو روایت ہے اور حدیث ہے اصول کافی کی، پہلی فرسٹ، پہلا چیپٹر ہے کتاب العقل. اس کتاب العقل کا جو پہلا جملہ ہے وہ یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے، جو 5ویں امام کی اصل میں روایت ہے. آپ نے فرمایا 5ویں امام کی روایت سے پوری احادیث کا یہ ذخیرہ جو ہے شروع ہو رہا ہے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. مولانا حجت اسلام جناب سید رفیق نقوی صاحب تشریف لائے ہیں. آپ حضرات ایک بار ان کے صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں. تو پہلی حدیث اس عظیم مجموعے احادیث کی کیا ہے؟ لما خلق اللہ العقل استنطقہ. آپ نے بار بار اس کو سنا بھی ہوگا. اللہ نے جب عقل کو خلق کیا تو اسے قوت گویائی دی، بولنے کی طاقت دی عقل کو، انٹیلیجنس، ریزننگ. عقل اللہ نے جب خلق اس کو بولنے کی صلاحیت دے کر ثم قال له اقبل، اس سے کہا کہ آگے بڑھو. عقل آگے بڑھ گئی. پھر اس سے کہا پیچھے ہٹو، عقل پیچھے ہٹ گئی. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ وعزتی وجلالی انی لم اخلق خلقا احب الی منک، میں نے کوئی مخلوق خلق ہی نہیں کی جو تجھ سے زیادہ مجھے محبوب ہو. اے عقل، تجھ سے زیادہ پیاری کوئی شے میں نے اس کائنات میں خلق ہی نہیں کی. سب سے پیاری شے تو ہے. اس کو یاد رکھیے گا، اس جملے کو. تو سب سے پیاری شے ہے جو میں نے آج تک اس کائنات میں خلق کی. تجھ سے پیاری کوئی چیز میں نے بنا ہی نہیں. پھر فرمایا اب جب میں لوگوں کو جزا دوں گا یا سزا دوں گا تو بک اعاقب و بک اصیب. جزا دوں گا تو تیری وجہ سے، سزا دوں گا تو تیری وجہ سے. جس کے پاس جتنی عقل ہوگی اس کو اتنی اس کے عمل کی جزا ملے گی، اتنی ہی سزا ملے گی. زیادہ عقل مند ہے، گناہ کیا ہے، زیادہ سزا ملے گی. کم عقل مند تھا، گناہ کیا ہے، ایک ہی گناہ، عقل مند نے کیا زیادہ سزا، بے عقل نے کی وہی، تو کہا کہ اس کو کم سزا. کیوں؟ اس لیے کہ عقل ہی کی بنیاد پر ہے سب چیز. ہر بات اسلام میں عقل کی بنیاد پر ہے. اب بہت سے لوگ بہت عقل مند بنتے ہیں تو سوچ سمجھ کے عقل مند بنے. اس لیے کہ آپ واقعی اگر عقل مند ہیں تو سمجھ لیجیے پھر قیامت کے دن ہر گناہ کی سزا عقل کے مطابق ہوگی. اگر تم نے کہہ دیا میں زیادہ عقل مند ہوں کہ اب ان کی زیادہ پٹائی ہونی چاہیے. بلکہ ایک صاحب تھے، ایک عارف تھے، سبحان اللہ. انہوں نے ایک دن دیکھا کہ ایک صاحب ہیں جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، لوگ ان پر ہنس رہے ہیں. تو انہوں نے ان کی طرف دیکھا، دیکھ کے سیریس ہو گئے. لوگ ہنس رہے تھے، مسکرا رہے تھے، اس طرح کی باتیں کر رہے تھے. کچھ لوگ ہوتے ہیں اس طرح کہ لوگ جمع ہو گئے، ان کے مذاق اڑا رہے ہیں. ایک دیوانہ تھا گویا، سمجھے. وہ ان کو دیکھ کے سیریس ہو گئے. ہم ان سے کہا کہ خیریت؟ کہا کچھ نہیں، میں ایک دعا کر رہا ہوں، دل میں آپ آمین کہیے. میں نے کہا خیریت ہے، کیا دعا کر رہے ہیں؟ کہ اللہ مجھ کو کل ایسا سمجھ کے چھوڑ دے، کل مجھے ایسا جیسا یہ ہے اس طرح کا انسان سمجھ کے مجھے اللہ کل چھوڑ دے. میں نہیں اللہ کے سامنے عقل مند بن کے جانا چاہتا، اس لیے کہ اگر عقل ہے تو ذمہ داریاں بڑھ گئیں. کیا بڑھی بھائی؟ آخر ذمہ داریاں بڑھی کیا؟ معلوم تو کیا بڑھیں گی. تو یہی ہے اس حدیث میں. امام فرماتے ہیں کیا؟ اس سے کہا آگے بڑھ، آگے بڑھ گئے. اس سے کہا پیچھے ہٹ، پیچھے ہٹ گئی. آج ہماری نظر میں عقل مندی کیا ہے؟ اسمارٹ کون ہے؟ اسمارٹ وہ ہے جو آرگومنٹ زیادہ کرے. یہ کیوں ہے، ایسا کیوں ہے، میں تو یہ نہیں مانتا. اگر اللہ نے کہیں ہمیں پیدا کر دیا ہوتا سب سے پہلے اور کہا ہوتا تم آگے بڑھو پیچھے ہٹو، تو ہو سکتا ہے آگے تو ہم بڑھ جاتے. مگر جب کہتا کہ آپ پیچھے ہٹو، ہم کہتے یا اللہ اب پیچھے کیوں ہٹوں؟
ابھی تو نے 1 سیکنڈ پہلے کہا تھا آگے بڑھ، ریزن تو بتا پہلے. تو کہا اگر تو مجھ سے ریزن پوچھے گا تو تیرے پاس ریزن ہے ہی نہیں، تیرے پاس عقل ہے ہی نہیں، ریزننگ ہے ہی نہیں. عقل کیا ہے؟ عقل نام ہے اطاعت الہی کا. عقل مند وہ ہے جو اللہ کی اطاعت کرے. چونکہ عقل کو خلق کر کے اللہ نے کہا آگے بڑھ، اس نے کہا بغیر کسی چونو چرا کے آگے پیچھے، بغیر چونو چرا کے پیچھے. اسی اللہ کی اطاعت مطلقہ کا نام عصمت ہے. اور یہی جو عقل اللہ نے سب سے پہلے خلق کی، جس کے لیے اللہ نے کہا تو میرے لیے سب سے محبوب ہے. سب سے محبوب تو محمد و آل محمد ہیں. پھر اسی کتاب میں آگے جا کر ایک روایت آئی، اول ما خلق اللہ العقل، اللہ نے سب سے پہلے عقل کو پیدا کیا. پھر یہ بھی روایت ہے اول ما خلق اللہ نوری. تو اول تو ایک ہی ہو سکتا ہے. پتہ چلا وہی جسے عقل کہا یہاں، اسی کو نوری کہا وہاں. تو وہی جو نور محمد آل محمد ہے وہی عقل ہے جو سب سے پہلے اللہ نے پیدا کی. اسی لیے کہا کہ تجھ سے زیادہ میرے لیے کوئی محبوب نہیں ہے کائنات. توجہ کیجئے گا. تو اب جب عقل ہوتی ہے، اسی اللہ نے کہا اب اسی بنیاد پر جزا و سزا ہے. جتنی عقل بڑھتی جائے گی، یعنی کیا مطلب؟ یعنی عقل نام ہے حب محمد و آل محمد کا. اس کی تفسیر اس طرح کی جا سکتی ہے. عقل نام ہے. یہی وجہ ہے، آپ دیکھیں گے میں اکثر کہتا ہوں، میرا یہ جملہ ہے مسلسل، اور آپ دیکھ لیجئے اور آپ اس کا تجربہ کر لیجئے کہ عقل حب علی کا نام ہے. اور یہ عقل آپ کو وہاں نہیں ملے گی ہرگز جہاں بغض علی ہے. ملے گی ہی نہیں. وہاں ایسی کوئی بات آپ نہیں سنیں گے اس شخص سے جو علی سے دشمنی رکھتا ہو کہ جو عقل کی بات ہو. عقل وہاں سے سب سے پہلے رخصت ہوتی ہے جہاں علی کی دشمنی آتی ہے. لہذا جیسے حب علی بڑھتی جائے عقل بڑھتی جائے گی. کیسے عقل بڑھتی جائے گی؟ بڑے بڑے اسمارٹ لوگ پڑھے ہیں دنیا میں، اہل بیت سے محبت نہیں کرتے، تو اسی کی تشریح میرے 5 امام فرما رہے ہیں. کہا نہیں، بہت زیادہ ڈگری حاصل کرنے کا نام عقل نہیں ہے. عقل کہتے ہیں اطاعت پروردگار. چونکہ علی والا سب سے زیادہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے، لہٰذا یہ سب سے زیادہ عقل مند ہے. اب اس میں خاموش ہو گئے آپ لوگ. اللہ کی اطاعت کرتا ہی وہ ہے جو علی سے محبت رکھتا ہے. اور جتنی محبت بڑھتی جاتی ہے اطاعت اللہ کی بڑھتی جاتی ہے. عصمت ہے. عصمت کی منزلیں کیا ہیں؟ عقل مطلق ہی اصل میں عصمت ہے. اب اس عصمت کی محبت جتنی ہوتی جاتی ہے عقل بڑھتی جاتی ہے. اسی عقل کی وجہ سے عدل قائم ہوتا ہے. دیکھیں تسلسل دیکھیے گا باتوں کا. عدل اسی سے قائم ہوتا ہے. خطبہ جمعہ میں آپ حضرات نے سماعت فرمایا، وہ کچھ آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی. عدل اسی سے. عدل اگر نہیں ہے تو کیا ہے؟ ظلم ہے. ظلم ہے تو عقل نہیں ہے. تو عدل و عقل ساتھ ساتھ چلتی ہیں. جتنی آپ کی عقل بڑھے گی اتنا عدل بڑھے گا. عدل یعنی بیلنس. زندگی میں بیلنس رکھو، ہر معاملے میں بیلنس رہنا ہے. اسلام میں ایکسٹریمزم کے لیے کوئی روم نہیں ہے، قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے. تو وہ ہے عصمت. عصمت سے جیسے ہم قریب ہوں گے، عصمت سے جب ہم قریب ہوں گے تو ہم عادل ہوں گے. مومن عادل، شاہدین عادلین. نماز کس کے پیچھے پڑھو؟ کیا شرطیں ہیں؟ کہ عادل. تقلید کس کی کرو؟ کیا شرط ہے؟ کہ عادل. ہر جگہ شرط کیا ہے؟ عادل. عادل کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ فیصلہ صحیح کرے. عادل کا مطلب یہ ہے کہ بیلنس میں رہے. تو آپ سوچ لیں، یہ ہے امامت. اور یہ وہ بات ہے کہ میں پھر عرض کروں گا کہ آپ اسی بنیاد پر آپ دنیا کو اسلام کی حقیقت سمجھا سکتے ہیں، اسی ایک فلسفے عصمت کی بنا پر، کہ کیسے
معصوم کیسے ہوتا ہے؟ اسی وجہ سے کہ وہ عقل مطلق ہے، وہ علم مطلق ہے، عقل اور ریزننگ اور علم اور نالج کی بنا پر عصمت آتی ہے، اور یہ علم اگر ہم حاصل کریں تو عدل ہے، اللہ دے تو عصمت ہے۔ بھئی چھٹے امام سے جب پوچھا گیا کہ آپ معصوم ہیں، آپ ہم جیسے ہیں، تو کیسے عصمت کس طرح ہو سکتی ہے؟ تو اسی فلسفے کو آگے بڑھایا امام نے، مگر اس کو اتنے سمپل وے میں پیش کر دیا کہ چھوٹا بچہ بھی سمجھ جائے اور بڑے سے بڑا فلسفر بھی سمجھ جائے۔ کہا کیوں تعجب ہے؟ کہا کہ آپ کو خواہشات ہوتی ہیں کہ نہیں؟ کہا ہاں، بھوک لگتی ہے، نیند آتی ہے، ہر چیزیں ہوتی ہیں۔ ہاں، تو پھر آپ کبھی کوئی غلط چیز نہیں، کسی غلط چیز کی خواہش نہیں کرتے؟ کہا نہیں۔ گناہ تو ٹھیک ہے آپ نہیں کرتے، چلیں یہ بات سمجھ میں آ جائے، لیکن خواہش بھی نہیں کرتے؟ کہا نہیں۔ کہ اچھا کبھی دماغ میں بھی نہیں آتا، ذہن میں، تصور میں، نیت سوچتے بھی نہیں؟ کہا ہم سوچتے بھی نہیں کبھی۔ کہا بس یہ ہے جو بات بڑی سخت ہے سمجھنا، کہ آپ کبھی، ٹھیک ہے ایک انسان ایک چیز سوچ رہا ہے، اس نے کہا کہ یہ کھانا ہے، حرام ہے، غیر ذبیحہ، بڑے مزے کا ہے، خوشبو آ رہی ہے دور سے، تو دل میں ایک خواہش ہوئی کہ اگر یہ ذبیحہ ہوتا تو میں کھا لیتا، اگر، تو تھوڑی سی رغبت ہوئی نا اس کی طرف۔ یہ ہوتی ہے امام کے لیے کہ نہیں ہوتی؟ تو یہ اتنی سی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے نہیں کھایا، اس نے نہیں کھایا، صرف رغبت ہوئی مگر نہیں کھایا، مومن ہے، کنٹرول کر لیا، تو یہاں تک تو سمجھ میں آتی۔ تو وہ کہتا ہے کہ آپ نیت بھی نہیں کرتے، کبھی آپ کے ذہن میں بھی کوئی برائی نہیں آتی؟ کہا نہیں آتی۔ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب امام نے اس کو جس طرح سمجھایا، کہا کہ اچھا بتا کہ تجھ کو پیاس لگتی ہے؟ کہاں لگتی ہے؟ پیاس لگتی ہے کیا کرتے ہو؟ کہ پانی پیتے ہیں۔ کہ تم کو شدید پیاس اگر لگی ہو، بہت شدید، اور نالی کا گندا بہتا ہوا پانی تمہارے سامنے ہو، وہ پانی پیو گے تم؟ اس نے کہا استغفر اللہ مولا، کیسے پیوں گا؟ گھناؤنی چیز، اتنی گھن آ رہی ہے اس میں، گھناؤنی، ڈسکسٹنگ ہے، میں کیسے اس کو پی لوں گا؟ امام نے کہا بالکل نہیں پیو گے؟ کہا نہیں، ہو ہی نہیں سکتا میں اس کو پی لوں۔ کہا اچھا چلو نہیں پیو گے، یہ مان لیا اس لیے کہ گندا پانی ہے، حالانکہ پیاس لگ رہی ہے، خواہش ہے، مگر پی نہیں رہے ہو، سوچو گے کہ پی لوں؟ دماغ میں آئے گا کہ پی لوں؟ کہا نہیں مولا، سوچ بھی نہیں سکتا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ گندا ہے، میں دیکھ رہا ہوں۔ کہا جس طرح تم اس بہتے ہوئے گندے پانی کو دیکھ رہے ہو، ہم اسی طرح گناہوں کے نتائج کو دیکھتے ہیں۔ تو تم کو اس گندے پانی سے کس شے نے بچایا؟ تمہارا یہ علم، تمہاری یہ نالج کہ گندا ہے۔ اگر چلو نجس ہے پانی مگر صاف ہے، پی لو گے؟ کہا نہیں۔ اگر نہیں معلوم ہے کہ نجس ہے، پی لو گے؟ کہاں؟ تو کس چیز نے اس پانی کو پینے پر تمہیں مجبور کیا؟ جہل نے۔ معلوم نہیں تھا اس لیے ایک غلطی سے ایک کام کر لیا، معلوم ہے تو نہیں کریں گے، یہ غلطی سے زہر بھی پی لیں گے، پتہ نہیں کیا، پانی رکھا ہے گلاس، خدا نہ خواستہ اس میں زہر پڑ جائے، میں نہیں کہوں گا کوئی ڈال دے، پڑ گیا، کوئی زہر کیڑا اس کے اندر آ گیا، مجھ کو پتہ نہیں، پھر اڑ کے چلا گیا، ہم پی لیں گے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہم کو علم نہیں ہے۔ لیکن اگر علم ہے تو پیئیں گے؟ ہرگز نہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ علم کی بنا پر ہم ہر گناہ سے محفوظ رہتے ہیں، اور یہی قرآن کہہ رہا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے صرف وہ ڈرتے ہیں صلوات پڑھ محمد، یہ پانی ادھر ہے پانی، اور ایک اور صلوات پڑھ محمد، اور ایک صلوات پڑھ محمد والے محمد۔ اللہ سے صرف وہ ڈرتے ہیں
جو صاحبان علم ہیں، علماء ہیں، انما بس صرف یہی ہے کہ صرف علماء اللہ سے ڈرتے ہیں. میں جب بھی اس آیت کو پڑھتا ہوں کہ صرف علماء اللہ سے ڈرتے ہیں، ایسے ہی سناٹا ہوتا ہے جیسا آج ایگزیکٹلی ایسے ہی سناٹا طاری ہو جاتا ہے. کچھ لوگ مولانا نقوی کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، کچھ لوگ ہمیں گھورنا شروع کرتے ہیں کہ اچھا تو صرف آپ لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، ہم تو کچھ ہے ہی نہیں. ہم سے کیا مطلب؟ قرآن کہہ رہا انما، اور الفاظ بھی اتفاق سے وہی ہیں، علماء کا لفظ ہے. انما یخشى اللہ من عباد، اور انما تو آپ سمجھتے ہیں، انما کا مفہوم سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. انما یہ کہ بس یہ ہے، انما یرید اللہ، اللہ کا بس یہ ارادہ ہے. حصر ہے، کلمہ حصر ہے. بس صرف علماء ڈرتے ہیں. جاہل اللہ سے ڈر ہی نہیں سکتا. علماء ڈرتے ہیں. تو علماء کا مطلب یہ نہیں کہ جو ایسا لباس پہن کے آپ کے سامنے آ جائیں وہ ڈرتے ہیں. علماء یعنی جو اللہ کی جتنی معرفت رکھتا ہوگا اتنا ہی اس کے دل میں خوف خدا ہوگا. یہی وجہ ہے کہ ہمارے علماء نے علم حاصل کرنے پر زور جو دیا ہے، اس کا ریزن ہی یہ ہے جتنا علم حاصل کرو گے گناہوں سے بچتے چلے جاؤ. صلوات بھیجیں محمد و آل. تو مسئلہ عصمت سمجھ میں آ جائے. اب یہیں سے میں گفتگو کو ایک اور رخ پر لے جانا چاہ رہا ہوں، توجہ کیجئے گا. آج فجر کی نماز، سیٹرڈے مارننگ ماشاءاللہ درس ہوتا ہے، درس نہج البلاغہ. کل رات گزری ہے، اس میں بھی ماشاءاللہ سے علمی گفتگو تھی. بہرحال کبھی صحیفہ سجادیہ، کبھی دعائے کمیل، یہ سب علوم کے دریا ہیں جو بہائے ہیں ائمہ نے، یہ خزانے جو لٹائے ہیں اماموں نے. اسے لینے کا جب بھی آپ کو موقع ملے چانس مت چھوڑیے مت. آیا کیجئے، شرکت کیجئے. ٹھیک ہے وہ نیند کا ٹائم ہوتا ہے، مگر بھول جائیں گے آپ کچھ دن کے بعد، بلکہ نیکسٹ ڈے 1 گھنٹے کے بعد آپ بھول جائیں گے کہ کیا تکلیف ہوئی تھی اٹھنے میں، اور 1 گھنٹے کے بعد آپ بھول جائیں گے کیا آرام ملا تھا مجھ کو نہ اٹھنے میں. دونوں چیزیں 1 گھنٹے کے بعد بھول جائیں گے. وقت گزر جاتا ہے، اس کے نتائج باقی رہ جاتے ہیں. تو کوشش کیا کیجئے شرکت کرنے کی. تو اس میں آج کا جو درس تھا، ابھی میں کیا کہہ رہا تھا، امام نے اسے دیکھا اور اس سے کہا کہ یہ بتا کہ تو پیے گا ایسا پانی؟ اس نے کہا نہیں پیوں گا. کیا وجہ بتائی؟ علم. چونکہ امام کی نظر میں ہر گناہ اس کے علم الہی کی بنا پر، جو ہم علم حاصل کرتے ہیں علماء، انما یخشى اللہ، تو وہاں خشیت الہی، تقوی پیدا ہوتا ہے، عدل آتا ہے، عدل الہی، عدل پیدا ہوتا ہے. لیکن جب اوپر سے علم آتا ہے تو عدل نہیں صرف، پھر وہاں عصمت سامنے آتی ہے. کیونکہ علم جب اپنی پیک پر پہنچتا ہے، علم جب اپنی پیک پر پہنچتا ہے تو علم وہبی کہلاتا ہے، اور عدل اور عدالت جب اپنی پیک پر پہنچتی ہے تو عصمت کہلاتی ہے. تو آج کا درس جو تھا وہ جا کے ضرور پڑھیے گا. جو لوگ نہیں آ سکے ہیں، حالانکہ ظاہر ہے صرف اس کو پڑھنے میں وہ لطف نہیں ہے، جو آج اس خطبے کے ڈسکشن میں لطف آیا، جو حضرات موجود تھے، یہاں ان میں بہت سے حضرات موجود ہیں، جو لطف آیا اور جو مزہ آیا، روح کا کو جو غذا ملی، میں اس آپ کے ساتھ اس وقت شیئر کر لوں، اس لیے کہ موضوع سے مربوط گفتگو بھی آ گئی ہے. کہ مولا نے اس خطبے میں، اس خطبہ کا عنوان ہے جو سید رضی نے رکھا ہے کہ من کلام لہو علیہ السلام یتبرأ فیہ من الظلم. امام کا وہ خطبہ جس میں امام ظلم سے تبرہ کر رہے ہیں. جو لوگ تبرہ کو برا سمجھتے ہیں نا، ان کو بھی علم ہی نہیں ہے. اصل میں ان کی بھی علم کی کمی ہے کہ تبرہ کا مفہوم وہ نہیں ہے. اگر کوئی غلطی سے تبرہ کرتا ہے یا غلط طریقے سے تبرہ کرتا ہے، اس کو سمجھایا جا سکتا ہے، اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے، لیکن تبرہ سے ہم تبرہ کے مخالف ہو جائیں، یہ بالکل غلط بات ہے. اس لیے کہ تبرہ بنیاد ہے اور تبرہ حقیقت ہے، اس کا انکار نہیں ہو سکتا. تو امام تبرہ کر رہے ہیں، کس چیز سے تبرہ؟ ظلم سے تبرہ. تو جب ظلم سے تبرہ ہو سکتا ہے تو ظالم سے تبرہ کیوں نہیں ہو سکتا؟
تو امام ظلم سے تبرہ کر رہے ہیں اس خطبے میں. چھوٹا سا خطبہ ہے, وقت میں دیکھ رہا ہوں میں پوری بات نہیں کر سکوں گا, لیکن جتنا ہو سکے گا میں اس خطبے سے تھوڑا سا آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ امام نے اس خطبے کو اس طرح سٹارٹ کیا. عدل الہی کا جو نمونہ ہے امام معصوم امام کی سیرت میں, یہ دنیا کو معلوم ہونا چاہیے. آج کی جو دنیا ہے نا, اس کو پتا ہونا چاہیے کہ اصل میں یہ ہے امام. میں آپ کی خدمت میں اسی لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر لیڈرشپ سمجھ میں آ جائے تو اسلام سمجھ میں آ جائے. مشکل کیا ہے کہ آج لوگ جب اسلام کو سمجھنا چاہتے ہیں تو کن لوگوں کو دیکھ کر سمجھتے ہیں؟ ایسے لوگوں کو کہ جو آپ کی نظروں میں ہیں, بے گناہوں کو قتل کر دینے والے, اللہ اکبر کہہ کے ذبح کر دینے والے بے گناہوں کو. یہ جو ظلم پوری دنیا میں ہو رہا ہے اپنے خاص مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے, اس کو اسلام کے نام سے کیا جا رہا ہے. لوگ کہتے ہیں دیکھو یہ مسلم ہے. ہم ان سے کہتے ہیں کہ اگر تم اسلام کو سمجھنا چاہتے ہو تو اوریجنل سورسز سے سمجھو, اور اگر اشخاص سے سمجھنا چاہتے ہو تو بھئی اسلام اور ہے, مسلم اور ہے. اگر تم کسی مسلم سے اسلام سمجھنا چاہتے ہو تو اس مسلم سے سمجھو جو مسلم نہیں, خود اسلام ہے. توجہ کیجئے. اگر تم کسی مومن سے ایمان کو سمجھنا چاہتے ہو تو مومن سے مت سمجھو, اس مومن سے سمجھو کہ جو خود ایمان ہے, جس کے لیے اللہ نے کہا, جس کے لیے رسول نے کہا کہ یہ کل ایمان ہے. اس کل اسلام اور کل ایمان سے سمجھو, ان سے سمجھو, یہ ہے اسلام. تو امام فرماتے ہیں اس خطبے میں شروع اس طرح کرتے ہیں کہ واللہ, اللہ کی قسم, لأن ابیت علی حسک السعدان مسہدا, اگر میں رات پوری گزار دوں, حسک السعدان, سعدان ایک کانٹے دار درخت کو کہتے ہیں, اس کانٹے دار درخت کے کانٹوں پر میں رات گزار دوں, پوری رات گزار دوں, مسہدا, بے چینی کے ساتھ جاگتے ہوئے. ایسا نہیں کہ بہت چھوٹے چھوٹے کانٹے ہیں پتہ بھی نہیں چلا اور نیند آ گئی, نہیں, بے چینی کے ساتھ وہ رات گزارتے ہوئے اگر میں کاٹ دوں. وَأُجَرُّ أَوْ أُجَرُّ بِالْأَغْلَالِ مُصَفَّدَةً, یا یہ کہ مجھے زنجیروں میں جکڑ کر کھینچتے ہوئے لے جائیں, یعنی خود میں تکلیف میں مبتلا ہوں یا کوئی اور مجھے تکلیف میں مبتلا کر دے. اور ایسی شدید تکلیف, دونوں شدید, اس کی تشریح میں نہیں کر سکتا, اس وقت نہیں ہے, آپ اس کا تصور کر لیجیے اور جا کے پھر اس خطبے کو 222 کو ضرور پڑھیے گا, پڑھ لیجیے گا, آج کا ہوم ورک سمجھ لیجیے گا ضرور سمجھ کر, ٹھیک ہے. امام فرماتے ہیں کہ اگر ایسا ہو, یہ دو صورتیں, یہ دو سینیریو دیے, احب الیہ, یہ دونوں سچویشنز میرے لیے زیادہ پیاری ہیں, زیادہ پریفریبل ہیں, زیادہ میں ان دونوں چیزوں کو پسند کروں گا. کس چیز سے کمپیئر کرنے والے ہیں امام, وہ توجہ کیجئے. فرماتے ہیں کہ علی ان القی اللہ ورسولہ یوم القیامت ظالما لأحد من عبادہ او غاصبا لشیء من الحطام. بس یہیں تک پڑھوں گا اور تفصیل آپ جا کے پڑھ لیجئے گا. کہ میں اس بات پر پریفرنس دوں گا اور زیادہ پسند کرتا ہوں کہ میں کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اس طرح حاضر ہوں کہ میں نے اللہ کے بندوں میں سے کسی پر ذرا سا بھی ظلم کیا ہو, یا کسی کا مال دنیا میں سے حطام, یہ جو ختم ہو جانے والی فنا ہونے والی دنیا ہے, یہ کسی کا حق میں نے رکھ لیا, اس طرح میں حاضر ہوں, وہ میں اس کو پسند نہیں کروں گا. ہاں, اس طرح رات گزارنا اور اس طرح زنجیروں میں جکڑ کے کھینچے جانا یہ مجھے پسند ہے, وہ پسند نہیں. یہ بات کہنے کے بعد اب دو واقعات بیان کیے, جلدی میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں, ٹائم ہو رہا ہے. دو واقعات بیان کیے, میں عربی پوری نہیں پڑھوں گا, صرف واقعات سن لیجئے. امام فرماتے ہیں کہ ایک بار ایسا ہوا, دو واقعات.
ایک بار ایسا ہوا کہ عقیل میرے پاس آئے. اب دیکھیں ماشاءاللہ سے گفتگو کا تسلسل اس طرح چل رہا ہے کہ ہم اپنے موضوع پر بھی ہیں اور آج کے موضوع سے متعلق تقریباً ساری گفتگو ہو بھی گئی اور سارے ریفرنسز ہو گئے. آج عقیل کا ذکر بھی آ گیا. امام فرماتے ہیں کہ عقیل میرے بھائی میرے پاس آئے اس کیفیت میں کہ میں جانتا ہوں کہ ان کے بچوں کی کیفیت فقر و فاقے کی وجہ سے کیا تھی. پوری تصویر کشی کرتے ہیں, جب آپ پڑھیں گے خطبہ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بچوں کی کیا کیفیت تھی. ان کے چہرے کس انداز سے نیلے پڑ گئے تھے بھوک کی وجہ سے, بے پناہ بھوک اور فقر اور فاقہ گھر میں. اور آ کر وہ مجھ سے کہتے ہیں اے میرے بھائی علی, آپ خلیفہ ہیں وقت کے, اتنے بڑے حاکم ہیں, اتنی بڑی حکومت آپ کے پاس ہے, آپ مجھ کو ایک سا جو دے دیجئے. سا تقریباً 3-3.5 کلو گرام یا 4 زیادہ 4 کلو گرام کو سا کہتے ہیں. اتنا مجھے جو دے دیجئے, گیہوں دے دیجئے کہ میں جاؤں بچوں کو تھوڑا سا کھانا کھلا دوں. امام خود فرما رہے ہیں, امام خود راوی ہیں, کوئی اور روایت نہیں کر رہا کہ ایسا ہوا. امام خود فرما رہے ہیں کہ میرا بھائی آیا میرے پاس تو میں نے, امام فرماتے ہیں کہ میں نے آگ کی ایک سلاخ گرم کی, گرم کر کے ان کی طرف بڑھا کر کہا میرے بھائی یہ لو. تو چیخ مار کر پیچھے ہٹے, ایسا لگا کہ جیسے کہ جلنے کی کیفیت میں کوئی شخص چیختا چلاتا ہے. تو میں نے کہا میرے بھائی عقیل, آپ اس آگ سے جسے ایک انسان نے بھڑکایا تھا اور جلایا تھا, اتنا دور بھاگ رہے ہیں, اور آپ مجھے مشورہ دے رہے ہیں کہ میں اس آگ کے قریب ہو جاؤں جسے اللہ نے اپنے غضب سے بھڑکایا ہے. کہا میں نے ان کو کچھ نہیں دیا اس میں سے. کس میں سے؟ اب یہ غلط فہمی نہ ہو جائے کہ وہ علی جو ایک روٹی کے سائل کو اونٹوں کی پوری قطار دے دے, وہ اپنے سگے بھائی کو 4 کلو گیہوں نہیں دے سکتا. کیوں نہیں دیا؟ کہا تمہیں نہیں پتا علی کتنا دے رہے ہیں کس کو. یہ تو جب علی شہید ہوئے تو پتا چلا کہ علی کس کس کو کتنا دے رہے تھے. مسئلہ یہ نہیں تھا کہ وہ علی کے پاس آئے تھے علی کا مال مانگنے کے لیے, بات یہ تھی کہ وہ بیت المال سے مانگ رہے تھے. اس لیے کہ اس سے پہلے کی مثالیں موجود تھیں کہ رشتہ داروں کو بہت کچھ مل رہا تھا. تو میں تو آپ کا سگا بھائی ہوں, میں اور کچھ بڑی باتیں نہیں مانگ رہا جو ان کو مل رہی تھیں, میں تو آپ سے صرف کھانا مانگ رہا ہوں, مگر اس میں سے بیت المال سے. امام نے کہا بیت المال سے؟ یہ پبلک ٹریزری ہے, اس میں سے تم کو کچھ نہیں ملے گا. امام نے کچھ نہیں دیا. اب بیچ میں ایک بات آئی, چونکہ گفتگو اس کا تعلق خطبے سے نہیں ہے, لیکن ایک سوال یہ آ سکتا ہے کہ عقیل اس واقعے کے بعد چلے گئے معاویہ کے پاس. تو بہت سے لوگ جو تاریخ پر پوری نظر نہیں رکھتے اور صحیح انالیسس نہیں کر پاتے, تو کہیں کہیں اپنے خیالات میں, معتقدات میں کچھ جھٹکا کھا جاتے ہیں اور تزلزل ان کے بات میں آ جاتا ہے عقیدے کی. تو ان میں سے ایسے کچھ افراد بھی ہیں جو کہتے ہیں دیکھو عقیل اپنے بھائی کو چھوڑ کے معاویہ کے پاس چلے گئے مال دولت کے لیے, مال دنیا کے لیے. ایسا نہیں, اگر آپ پوری ہسٹری پڑھیں تو آپ کو لطف آئے گا اور کہیں گے سلام کریں گے عقیل کی عظمتوں کو. جب یہ واقعہ ہوا اور اس طرح کے اور واقعات ہوئے, بار بار علی کے پاس, علی نے کہا ہے کرر, بار بار میرے پاس آتے رہے, اور میں بار بار کہتا رہا تم کو اس میں سے کچھ نہیں ملے گا, اس بیت المال میں سے میں تمہیں اتنا ہی دوں گا جتنا تمہارا حق ہے. تم میرے سگے بھائی ہو, اتنا ہی دوں گا. جو دوسرا ایک آئے جس کو میں جانتا بھی نہیں ہوں, ایک عام انسان ہے کہیں سے, اس کو بھی اتنا ہی ملے گا. کالے کو بھی اتنا ہی, گورے کو بھی اتنا ہی, قریشی کو بھی اتنا ہی, عجمی کو بھی اتنا ہی, سب کو اتنا ملے گا. اس میں سے کچھ نہیں دوں گا تمہیں. عقیل آ گئے معاویہ کے پاس. اب لوگوں نے کہا دیکھو معاویہ کے پاس آ گئے. جب معاویہ کے پاس آئے تو معاویہ نے کہا اچھا اب تم آ گئے میرے پاس, بھئی لوگوں دیکھ لو عقیل کو اپنے بھائی سے کچھ نہیں ملا. معاویہ نے کہا میں تمہیں دوں گا اور بہت کچھ دوں گا, بھر دوں گا تمہارے دامن کو, بھر دوں گا تمہارے گھر کو زر و جواہرات سے. جیسے یہ کہا تو عقیل نے انہی لوگوں کو مخاطب کر کے کہا دیکھ لیا تم نے لوگوں,
میرے بھائی میں اور اس میں فرق؟ بتاؤ حقیقی امام کون ہے؟ وہ جو ایسا عادل ہے کہ اپنے بھائی کو بھی بیت المال سے 4 صاع نہ دے، 1 صاع نہ دے، یا وہ جو بیت المال صرف اپنے مریدوں کو بڑھانے کے لیے استعمال کرتا رہے؟ کون ہے؟ دیکھو یہ ہے میرا بھائی. اس کے بعد جو امیر المومنین کے فضائل جناب عقیل نے وہاں بیان کیے، پڑھیے ہسٹری میں. ایسا لگتا ہے کہ پہنچے ہی اس لیے تھے کہ ہسٹری اس واقعے کو لکھ لے اور پتا چلے کہ یہ ہے علی کا عدل، عدل کی عظمت ہے. ہمارا سلام علی کو. اس کے بعد ایک دوسرا واقعہ پیش کرتے ہیں مولا اسی خطبے میں. فرماتے ہیں کہ ایک دوسرا واقعہ ہے جو اس سے زیادہ عجیب ہے. اعجب من ذالک، اس سے زیادہ عجیب ایک اور واقعہ بتاتا ہوں تم کو. خطبے میں کہہ رہے ہیں ایک شخص نے رات کو یا کسی وقت بھی آ کر دروازہ کھٹکھٹایا. میں باہر نکلا تو کیا دیکھا کہ ایک صاحب ہیں، ہاتھ میں ایک کنٹینر لیے ہوئے ہیں شہد سے بھرا ہوا. شہد، اور اس زمانے میں سب سے بہترین کوئی اگر تحفہ ہو سکتا تھا تو شہد ہو سکتا تھا. امام نے کہا یہ تم کسی چیز کا صلہ لے کر آئے ہو؟ یعنی اشارہ ہے رشوت کی طرف. یا یہ زکوٰۃ ہے یا یہ صدقہ ہے. 3 لفظ استعمال کیے. ان میں سے کیا ہے؟ اگر ان میں سے کوئی بھی چیز ہے یہ تو یہ ہم اہل بیت پر حرام ہے. ہم پر، اہل بیت پر حرام ہے. اور اگر کچھ اور ہے تو بتاؤ کیا ہے، کیا لائے ہو؟ تو کہا یہ ہدیہ ہے آپ کے لیے، گفٹ ہے. ہم نے کہا گفٹ ہے. اس کے بعد جو الفاظ ہیں، بس وقت نہیں ہے، اس کو پڑھیے آپ. جس انداز سے امام نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں اس کے بعد، جس سے اپنا غضب ظاہر و واضح کیا ہے، بعد میں یہ فرمایا. اب یہ فرمایا، کہا تو کس قدر نادان ہے، تو علی کے پاس یہ لے کر آیا ہے. واللہ، کیونکہ یہ کون تھا؟ یہ اشعث ابن قیس. اور ہسٹری میں اس کے بارے میں بھی آپ پڑھ لیجیے، وقت نہیں ہے میرے پاس. جناب امام حسن کی زوجہ جو قاتل امام حسن ہے، اس کا باپ. تو یہ وہ اشعث تھا جو آیا تھا. امام بہت سخت ہے عدل کے معاملے میں. دیکھیں امام کے چاہنے والے اس کو ضرور سنیں، ہم سب سنیں. امام عدل کے معاملے میں بہت سخت ہے. بغیر استحقاق امام کچھ نہیں دینے والے ہیں کسی کو. تو امام نے اس سے کہا کہ جیسے ہی اس وقت وہ دیکھا تو جو لفظ ہے خطبے میں کہ میں نے اسے دیکھا تو میرا دل اس سے متنانے لگا، اس شہد سے. ایسا لگا کہ جیسے یہ شہد نہیں، سانپ کی قے ہے. جیسے سانپ نے قے کی ہو اور یہ بھر کے لے کر آیا ہو مجھے کھلانے کے لیے. وہ تو شہد تھا، سانپ کی قے کیسے ہو گئی؟ یہی تو میں کہہ رہا تھا، عصمت اسی کا نام ہے. عصمت علم سے جڑی ہوئی ہے. آپ کی نظروں نے دیکھا شہد ہے، معصوم نگاہوں نے دیکھا شہد نہیں ہے. اس شہد کو لانے میں جو نیت اس میں شامل ہوئی، اس نیت نے اس شہد کو زہر بنا دیا. ایسا زہر کہ جو ڈسکسٹنگ ہے، ڈسکسٹنگ. ہم جیسا آدمی ہوتا تو خوش ہو جاتا، اس کو قبول کرتا، تھینک یو، ارے واہ بہت اچھا ہے، بہت عمدہ ہے، شکریہ. ہاں بتاؤ کیا کام ہے، بتاؤ ہم کر دیں تمہارے لیے. ہم نے کہا زہر ہے، یہ شہد نہیں ہے. اس کے بعد فرمایا کہ لو اعطیت، یہ امام کا بہت ہی معروف مقولہ ہے، بس یہ ایک تحفے کے طور پہ لے لیجیے. لو اعطیت العقالیم السبعۃ علی ان اعصی اللہ فی نملۃ اسلبها جلب شعیرۃ ما فعلت. اگر مجھے یہ اقالیم سبعہ دے دی جائیں، 7 کانٹیننٹس دے دیے جائیں، یہ کہہ کر کہ بھئی آپ لیجئے یہ 7 کانٹیننٹس، وما تحت بما تحت افلاکہا، اور جو کچھ بھی اس میں ہے، یہ 7 کانٹیننٹس اور جو کچھ اس میں خزانے ہیں وہ سب آپ لے لیجئے. بس ایک کام کر دیجئے. کیا؟
کہ یہ جو چیونٹی جا رہی ہے اس چیونٹی کے منہ میں جو کا جو چھلکا ہے وہ چھلکا ہے اس کے منہ میں, وہ چھلکا بس اس کے منہ سے لے لیجیے. اگر مجھ کو یہ سب کچھ دیا جائے اتنے سے اللہ کی نافرمانی کے لیے ما فعلتو, میں ایسا کبھی نہیں کروں گا. علی کبھی یہ کام نہیں کرے گا, اس لیے کہ ظلم ہے ایک چیونٹی پر. وہ علی جو چیونٹی پہ ظلم نہ کرے وہ انسانوں پہ ظلم کرے گا. اب سوچیں کہ جو علی ایک چیونٹی کے منہ سے ایک دانے کا چھلکا نہ لے, اگر وہ علی کسی کو قتل کر دے تو وہ قتل قابل اعتراض ہوگا. اب اس قتل پر اعتراض اصل میں ظلم ہوگا. اور جو ایسے عدل مطلق کے مقابلے پر آ جائے وہ کیا ظلم مطلق نہیں ہوگا؟ جو ایسے مطلق عدل کے مقابلے پر آ جائے کیا وہ ظالم نہیں ہوگا؟ اور جو ایسے ظالم کی حمایت کرے کیا وہ خود ظالم نہیں ہوگا؟ ایسا عادل میرا امام. تو جو فرمایا آپ نے کہ میں ایک چیونٹی سے, اس کے بعد کہا تمہاری دنیا میری نظر میں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے, تم کیا لائے ہو, ہٹو. ہمارے دین سے ہماری ہم کو عدل سے تم نہیں ہٹا سکتے, عدل سے تم ہم کو نہیں ہٹا سکتے, اور تمہاری دنیا میری نظر میں اس سے بھی کم ہے. جو تم دیکھتے ہو نا یہ کچھ کیڑے ہیں, ٹڈیاں ہیں جو پتے کھاتی ہیں, پتے کھاتے کھاتے ان کے منہ میں جو پتا آ جاتا ہے ہرا, اس کی کوئی ویلیو ہے؟ اس کے لیے تم لڑو گے کہ مجھ کو یہ اس کے منہ میں جو پتا ہے وہ مل جائے مجھ کو؟ یہ پوری دنیا میں نظر میں اس سے بھی کمتر ہے. یہ کس سے کہہ رہے ہیں؟ ہم لوگوں سے کہہ رہے ہیں. اصل میں وہ تو معصوم ہیں, وہ تو معصوم ہیں. یہ درس ہمارے لیے ہے کہ اس معمولی دنیا کے لیے ایک دوسرے سے لڑنا نہیں, کسی پر ظلم نہ کرنا. تم اس امام کے ماننے والے ہو جو ایک چیونٹی پہ ظلم نہ کرے, چیونٹی پر. تم کیسے ہو سکتا ہے کہ تم اپنے بھائی پر ظلم کر لو, اپنے گھر میں کسی پر, بیوی شوہر پر, شوہر بیوی پر, بچے ماں باپ پر, ماں باپ بچوں پر, بھائی بھائی پر, بہن بھائی, آپس میں اختلاف. کس چیز پر, کس چیز پہ لڑ رہے ہو؟ کیا کنفلکٹ ہے؟ یہاں کہہ رہے ہیں کہ اس سے بھی کمتر ہے میری نظر میں تمہارے اس دنیا کی ویلیو, اس کے لیے لڑ. یہ ہے میرا عادل امام. وقت تمام ہوا, نہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک موضوع ہے, یہ ایک اوپن ڈسکشن ہونا چاہیے, اس پہ معلوم ہو کہ ہم کس امام کے ماننے والے اور کتنا افتخار ہمیں ہو. یہ ہے اسلام. مشکل یہ ہے کہ لوگوں نے اسلام دوسروں سے لیا, آج بھی بادشاہوں سے اسلام سمجھا جا رہا ہے, وہ بھی ان بادشاہوں سے جو خود انہی کے بنائے ہوئے ہیں, انہی کے بنائے بادشاہ, ان کو بنا دیا, وہاں بادشاہ ان کو بنا دیا. آپ کہہ رہے ہیں دیکھو اسلام یہ ہے, دیکھو اسلام یہ ہے. اسلام سمجھنا ہے تو علی سے سمجھو یا حقیقی علی والوں سے سمجھو, جو سچے علی والے ہیں. اسلام. اب میں نے آیت شروع میں پڑھی تھی ایک, کہ جہاں ظلم اس حد تک نہ ہو وہاں قتل کی نوبت کہاں آ سکتی ہے کہ کوئی کسی کو قتل کر دے, اور وہ بھی مومن کو. آپ دیکھیں اسلام کا نام لے کے, قرآن کا نام لے کے قتل کیا جاتا ہے. ہمارے جو تفسیر کا کلاس ہوتا ہے صبح, اس کے اندر چند ہفتوں سے سورہ نساء کی وہ آیات چل رہی ہیں جو قتل کے متعلق ہیں, جس میں یہ حکم ہے کس کو قتل کرو, کس کو قتل نہ کرو, قتل کی کیا شرطیں ہیں. بھئی یہ ایک کانسٹیٹیوشن کی بک ہے, اس میں لکھا ہے کہ ہاں منافق کو قتل کر دو, کافر کو قتل کر دو, مشرک کو قتل کو ہے, لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ تم جا کے قتل کر دو. تم کون ہو؟ یہاں کانسٹیٹیوشن میں ہے کہ نہیں تمہارے یہاں؟ کسی بھی ملک کے کانسٹیٹیوشن میں قاتل کی کچھ سزا لکھی ہوئی ہے؟ تعزیرات کا کوئی باب ہے کہ نہیں, کہ کس کو کیا سزا ملنی چاہیے؟ بہت سی جگہ قتل کی جزا قتل ہے, بہت سی جگہ ہمیشہ کے لیے قید میں رہنا ہے, کہیں قید بامشقت ہے, تم کسی کو قید کر لو اپنے گھر میں, تم کسی کو جا کے مار ڈالو کہ اس نے کسی اور کو مارا تھا, تمہارے لیے نہیں ہے. جو شرطیں ہیں کون؟ جو اتھارٹی ہیں. قرآن جہاں بھی کہہ رہا ہے قتل کر دو ان کو, تم سے نہیں کہہ رہا ہے.
تم سے نہیں کرا کہ جا کے تم قتل کر دو. اگر تم قتل کرو گے تم خود مجرم ہو. بالکل اسی طرح کہ اگر بھئی آپ اگر اوور اسپیڈ جا رہے ہیں تو آپ کو روکا جائے گا کہ نہیں؟ پولیس والا روکے گا. لیکن اگر ہم جا کے آپ کو روک لیں تو الٹا ہم کو ٹکٹ مل جائے گا. ہے کہ نہیں؟ اصول ہیں زندگی کی. اتنی عقل، اسی لیے کہتے ہیں کہ جو علی والے نہیں ہیں ان کے پاس عقل ہی کہاں ہوتی ہے. عقل سے کام لو تو سمجھ میں آئے کہ جہاں جہاں قتل اس کو قتل کر دو، اس کو قتل ہے قرآن میں، بالکل ہے. مگر تم سے نہیں ہے یہ بات کہی جا رہی ہے، ان سے کہی جا رہی ہے کہ قتل کر دو. جو قتل کریں گے تو صرف مجرم کو کریں گے، اور اگر بے گناہ ہوگا تو چیونٹی کو بھی ہاتھ نہیں لگائیں گے. یہ بات ایسے لوگوں سے کہی جا رہی ہے نا کہ تم سے تم جا کے قتل کرو، ہم نے اس کو قتل کر دیا. اور اس کے بعد پھر قرآن صاف صاف ہے، لا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا. یہ جو فتوے نکل رہے ہیں نا، یہ کافر، وہ کافر، یہ کافر، یہ کافر، ان کو قتل کر دو. کہا جو شخص تمہیں سلام کر لے اس کے لیے مت کہو کہ یہ مومن نہیں ہے. تم اس کو کافر نہیں کہہ سکتے، اس کو مشرک نہیں کہہ سکتے. قرآن کی صاف صاف آیات ہیں. وقت تمام ہوا، لیکن اگر آپ جا کر پڑھیں انشاءاللہ اور دیکھیں وہ تفسیر کے دروس اور اس میں جو اہم پیغامات ہیں قرآن کی روشنی میں، وہ انٹرنیٹ پر اویلیبل ہیں انشاءاللہ. اور اگر آپ کو موقع ملے تو سیٹرڈے کو اس کو بھی آپ اگر موقع ملے تو انٹرنیٹ کے اوپر دیکھ سکتے ہیں. لیکن معلوم ہو کہ حقیقت کیا ہے، دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، عدل کیا ہے. امیر المومنین کے گھر سے ملتا ہے، اس گھرانے سے اصل میں عدل. اور ہم بھی اپنی زندگی کو بیلنس رکھیں، ظلم نہیں ہونا چاہیے. ایک ذرا ظلم. شیعہ کس کو کہتے ہیں؟ شیعہ اسے کہتے ہیں جو ظلم نہ کرے. بس جہاں ظلم ہوا وہاں سے شیعت یا تو رخصت ہو گئی یا کمزور ہو گئی، ڈیپینڈ کرتا ہے کیسا ظلم ہے. ظلم ایک شیعہ نہیں کر سکتا. ایک دوسرے پر ظلم نہ کرنا کبھی، چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا. جناب مسلم عقیل کا ایک واقعہ ایسا ہے، ایک واقعہ کہ اگر ہم اس کو دنیا کے سامنے صرف یہ پیش کریں، دیکھو یہ ہے اسلام. مسلم ابن عقیل سے اس لیے اسلام تم سمجھ سکتے ہو کہ چونکہ یہ خود تو معصوم نہیں ہے لیکن معصوم کے نمائندے ہیں. پیش کریں، آپ کے دوست ہیں، آپ کے کولیگ ہیں، آپ کے بزنس پارٹنرز ہیں، آپ کے نیبرز ہیں. ان سے جب آپ ڈسکس کریں، چاہے کوئی بھی ان کا مذہب ہو، ان سے بتائیں اسلام سمجھنا چاہتے ہو، دیکھو یہ ہے مسلم ابن عقیل. امام حسین نے ان کو اپنا سفیر بنا کے بھیجا. جب بنایا تو دیکھیں نظر انتخاب ایک معصوم. اسی لیے جہاد معصوم کی سرپرستی میں ہونا چاہیے یا اس کی نمائندے کی. جیسے جناب مسلم ہے، صرف وہ ہیں جو بیعت لے سکتے ہیں، غیر معصوم بیعت نہیں لے سکتا. مگر وہ جو بیعت لے رہے تھے حسین کی لے رہے تھے. تو یہ ایک واقعہ پیش کر دیں دنیا کے سامنے. نہیں ہوتا پیش. مشکل یہ کہ ہم نہ میڈیا میں آتے ہیں، نہ ہم کو موقع ملتا ہے کہ ہم حقیقت اسلام پیش کریں. کہ ہانی ابن عروہ نے اپنے گھر پہ بلا لیا ہے ابن زیاد کو. سامنے ہے آپ کے واقعہ، بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں. جناب ہانی نہیں گئے. جب ابن زیاد آیا ہے کوفے گورنر بن کر تو سب گئے ملنے اور جناب ہانی جو بہت بڑے ایک خاندان کے سردار تھے وہ نہیں گئے ملنے. جب نہیں گئے تو اس نے کہا وہ کیوں نہیں آئے؟ کہا بیمار ہے. کہا میں جاتا ہوں ملنے. اتنی اہمیت تھی جناب ہانی کی. جناب مسلم جناب ہانی کے گھر میں چھپے ہوئے تھے. ابن زیاد کو معلوم نہیں. ہر طرف تلاش ہو رہی کہ مسلم ابن عقیل کہاں ہیں. ہانی نے کہا میرے ذہن میں ایک بہت اچھا پلان ہے. یہ ایک موذی انسان ہے ابن زیاد. جیسے سانپ کو مار دینا کوئی گناہ نہیں ہے اگر اس سے 10 آدمیوں کی جان جانے والی ہو. ایسے ہی ابن زیاد اس سے بدتر ہے. آ رہا ہے مجھ کو دیکھنے کے لیے. آپ اس پردے کے پیچھے چھپ جائیے. جب میں اشارہ کروں اپنے سر سے میں امامہ اتاروں تو سمجھے یہ اشارہ ہے کہ بہترین وقت ہے آپ اس کی گردن اڑا دیجئے. یہ ختم ہوگا نا کوفہ ہمارے قبضے میں ہوگا. کوفہ قبضے میں ہوگا، امام آ جائیں گے، بس ان کی خلافت کا اعلان کر دیا جائے گا، ظاہری خلافت کا، حکومت کا، اور ہر چیز بالکل ٹھیک ہو جائے گی. دیکھیں نقشہ ہی کچھ اور ہوتا آج کربلا کا. میرے دوستو یہ حقیقتیں دیکھیں اپنے سامنے. نقشہ آج کربلا ہوتی ہی نہیں، کچھ اور ہوتا. مگر یہ کب ہوتا؟ جب حسین چلے ہوتے حکومت کے لیے، جب حسین کا سفیر مقصد حسینی سے واقف نہ ہوتا. ابن زیاد آیا اور چلا گیا. بہت پریشان ہوئے جناب ہانی، وہ بھی شہید ہیں.
8 تاریخ ان کی شہادت کا دن ہے. بہت عظیم شہید ہیں شہداء میں. کربلا کا جو مقدمہ ہے شہادت کا اس کے ایک شہید ہیں جناب ہانی، ہمارا سلام ہو ان پر. آپ جب جاتے ہیں جناب مسلم کی زیارت کے لیے تو جناب ہانی کی زیارت بھی وہیں پر ہوتی ہے کوفے میں. بہت عظیم شخصیت ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ محبت تھی امام حسین سے، چاہنے والے تھے، تڑپ گئے ظاہر، لیکن وہ معرفت تو نہیں ہو سکتی جو جناب مسلم کی معرفت تھی. جناب مسلم سے کہنے لگا آپ نے اتنا ایسا غضب کیا، آج کیا کیا آپ نے، یہ ایسا موقع چھوڑ دیا ہاتھ سے، کیوں ایسا آپ نے کیا؟ امام نے جناب مسلم نے کہا یہ میں نے اس لیے کیا کہ میں حسین کا نمائندہ ہوں. صحیح ہے کہ وہ موذی ہے، صحیح ہے کہ وہ قاتل ہے، صحیح ہے کہ وہ ظالم ہے، صحیح ہے کہ اس کو قتل کرنے سے ہزاروں جانیں بچ سکتی تھیں، مگر اسلام میں جنگ کے بھی اصول ہیں، قتل کے بھی اصول ہیں. ہم بنی ہاشم سب کچھ کر سکتے ہیں، کسی کو دھوکے سے قتل نہیں کر سکتے. ہمارے دھوکے سے قتل کرنا ہے ہی نہیں. یہ ہے اسلام. بتاؤ تو ہے دنیا کو. اور یہ بتاؤ کہ اس کے بعد ہوا کیا؟ اس کے بعد یہی جناب مسلم اور یہی ابن زیاد اور یہی کوفہ کا جان چلی جائے اسلام کے اصولوں پر سودا نہیں ہوگا. یہ دنیاوی جنگ نہیں ہے، یہ دنیا کے لیے لڑائی نہیں ہے، یہ اصولوں کی لڑائی ہے، اسلام کی لڑائی ہے. اسی لیے جناب مسلم، اب وہی جناب مسلم کہ ہزاروں نے جن کی بیعت کی تھی اب وہ تنہا رہ گئے. ہانی ابن عروہ بھی شہید کر دیے گئے. اب مسلم اکیلے ہیں، تنہا ہیں. ایک گھر کے سامنے جا کر بیٹھ جاتے ہیں، چلتے چلتے تھک گئے، گھر کے سامنے آ کے بیٹھ گئے. گھر کی مالکہ ایک خاتون باہر نکلی. نکلنے کے بعد اس نے کہا اے نوجوان، حالات کوفے کے اچھے نہیں ہیں، یہاں نہ بیٹھ، میرے گھر کے سامنے نہ بیٹھ، اپنے گھر چلا جا. جیسے یہ کہا جناب مسلم اٹھے، مگر یہ کہتے ہوئے اٹھے کہ اتنا ضرور بتا دے کہ جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے. یہ سنا تو تڑپ گئی، کہنے کہ کیوں تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ مسافر ہو کیا تم؟ کوفے کے رہنے والے نہیں ہو؟ کہا ہاں میں مسافر ہوں. کہاں کے رہنے والے ہو؟ مدینے کا. تڑپ کے باہر نکل آئی. مدینہ؟ مدینہ مدینے میں کہاں رہتے ہیں آپ؟ کہا محلے بنی ہاشم میں رہتے ہیں. پریشان ہو گئی، اہل بیت کی چاہنے والی تھی، محلے بنی ہاشم کا ذکر کرتے ہیں آپ؟ آپ کا تعلق کس خاندان سے؟ کون ہے آپ؟ کہ ہمارا تعلق بنی ہاشم سے. بنی ہاشم؟ جلدی بتائیں آپ کون ہیں، کیا نام ہے آپ کا؟ سر کو جھکایا، کہنے لگے مجھے مسلم ابن عقیل کہتے ہیں، میں حسین کا صفی ہوں. قدموں پہ گر گئی، آقا میرے گھر میں تشریف لائیے، مجھے معاف کر دیجئے، میں نے پہچانا نہیں تھا. گھر میں داخل ہوئے، فوراً لے کر کھانا لے کر آئی، دسترخوان بچھایا، دسترخوان کو دیکھا، کہا نہیں اس کو اٹھا لے. کہا کیوں؟ کہا نہیں، اگر کچھ بچھانا ہے تو مصلی بچھا دے میرے لیے. نہ بستر بچھا نہ کھانا لگا. مجھے آج پوری رات عبادت میں گزارنی ہے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں یہ اس لیے تھا کہ مسلم کی یہ شہادت حسینی شہادت کا مقدمہ ہے. حسینی شہادت جو ہونے والی ہے کربلا، اس سے ایک چھوٹی کربلا بنا رہے ہیں جناب مسلم یہاں. اگر پوری رات حسین کے اصحاب شب عاشور جاگے ہیں تو یہ ممکن نہیں ہے کہ شب شہادت جناب مسلم سو جائے. پوری رات عبادت میں گزاری، صبح ہوئی تو آ کے بیٹے نے جا کر اطلاع کر دی کہ مسلم تو ہمارے گھر میں ہے. جیسے ہی لشکر آیا اور گھر کو گھیر لیا تو توا نے ہاتھ جوڑ کے کہا آقا آپ باہر مت نکلیے گا، میں اپنی جان دے دوں گی جب تک میں زندہ ہوں، آپ پر آنچ نہیں آنے دوں گی. جناب مسلم باہر نکلتے، یہ کہتے ہوئے باہر نکلے نہیں یہ ممکن نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ میں تمہارے گھر میں رہوں اور یہ ظالم نامحرم تمہارے گھر میں داخل ہو جائیں اور میں اس کا سبب بن جاؤں. یہ کہہ کے غیرت دار مسلم باہر نکل گئے. میں عرض کروں گا اے مسلم، آپ کو توعہ کا بڑا خیال آیا کہ ظالم اس کے گھر میں داخل نہ ہو جائیں. ہائے شام غریباں اور ہائے وہ جلتے ہوئے خیمے،
اور ہائے وہ بیویوں کی آوازیں اور صدائیں، اور ہائے وہ یتیم بچے۔ جناب مسلم باہر نکلے، بس شجاعت، اللہ اکبر، جنگ ہوتی رہی، گرفتار کرنے کی کوشش کی، 500 کا لشکر بھیجا، پھر 500 کا دستہ آیا، پھر 500 کا دستہ آیا، تو ایک مرتبہ وہ کہتا ہے ابن زیاد کہ آخر میں کتنے لوگوں کو بھیجوں؟ یہی محمد ابن اشعث تھا، اسی اشعث کا بیٹا۔ اور ایک مرتبہ وہ کہتا ہے کہ تجھے معلوم نہیں کہ کس کے مقابلے پر بھیجا ہے؟ یہ عقیل کا لال ہے، یہ خاندان بنی ہاشم کا چشم و چراغ ہے۔ آخر میں وہی ہوا، وہ مسلم کہ جس نے دھوکے سے ابن زیاد کو نہیں مارا تھا، اس کو دھوکے سے قتل کیا گیا، ایک گڑھا کھودا گیا اور اس پر گھاس لگا دی گئی تاکہ پتہ نہ چلے۔ جنگ کرتے کرتے جب آگے بڑھے اور گڑھے میں گرتے ہیں تو اب کوئی پتھر مارتا ہے، کوئی آگ پھینکتا ہے، کوئی تلوار مارتا ہے، کوئی نیزہ مارتا ہے، بالکل وہی کیفیت بے کسی کی کہ جب حسین اکیلے رہ گئے۔ وہی آج مسلم تنہا ہیں، وہی تنہائی ہے۔ گرفتار کر کے ابن زیاد کے سامنے لا گیا تو ایک مرتبہ کہتا ہے ابن زیاد سے کے سامنے لایا گیا تو کسی نے کہا کہ تو نے ابن زیاد کو سلام نہیں کیا، تو نے سلام نہیں کیا، اور یہ امیر ہے، امیر کے سامنے اس طرح نہیں آتے بغیر سلام کر کے۔ تو فرماتے ہیں مالی امیر سوى الحسین، میرا کوئی امیر نہیں ہے حسین کے سوا، میرا سلام صرف حسین کو ہوتا ہے۔ پیاس لگی ہے، پانی لایا جاتا ہے، پانی میں چہرہ اقدس کا خون شامل ہو جاتا ہے۔ شریعت آخری لمحوں تک سکھائی جا رہی ہے دنیا کو، خون ہے، گر گیا، اب پانی نہیں پئیں گے۔ پھر پانی آتا ہے، 3 بار جب ایسا ہوا تو کہا اب پانی مت لاؤ۔ میں کہوں گا شہزادے مسلم کیسے ہو سکتا تھا کہ آپ پانی پی لیں؟ آپ کی شہادت کربلا کی شہادت کا پیش خیمہ ہے، حسین شہید ہونے والے ہیں پیاسے، تو سفیر حسین بھی دنیا سے پیاسا جا رہا ہے۔ ظالم لے کر آتے ہیں چھت پر، پشت بام پر، جلاد نے تلوار کو اٹھایا۔ بس ایک مرتبہ مسلم کی نظر پڑی بازار کوفہ پر، کہا یہ چہل پہل کیسی ہے؟ کہا تم کو معلوم نہیں مسلم، آج 9 ذی الحجہ ہے، کل عید کا دن ہے، یہ جو بچے نکلے ہیں نا، یہ ماں باپ نکلے ہیں بچوں کو لے لے کر بازاروں میں، کل عید کی تیاری ہے۔ کہا عید کی تیاری؟ بچوں کے لیے تیاری عید کی؟ کوفے والو، اس کوفے میں میرے بھی 2 چھوٹے چھوٹے بچے، میری شہادت کے بعد ان کا خیال رکھنا۔ یہ بات کہی، قاتل کی تلوار پھر اٹھتی ہے، کہا رک جا نماز پڑھ لوں۔ 2 رکعت نماز ادا کی، کھڑے ہوئے، قاتل پھر آگے بڑھا، کہا رک جا ابھی میری نماز پوری نہیں ہوئی۔ کہا اور نماز پڑھو گے؟ کہا نہیں، نماز کا تتمہ ہے، نماز کا تتمہ ہے، کیا کرنا ہے؟ کہا رک جا دیکھتا رہ کیا کرنا ہے۔ یہ کہہ کے ایک مرتبہ رخ کیا اس راستے کی طرف جہاں سے حسین کوفے کی طرف آ رہے تھے، آواز دیا السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ حسین خیمے کے سامنے بیٹھے ہیں کرسی پر، بس ایک مرتبہ کھڑے ہوئے، آواز دی وعلیک السلام یا مسلم۔ زینب نے سنا، تڑپ کے باہر نکلی، اے بھیا کہ میرا بھیا مسلم آ گیا۔ نہیں زینب مسلم نہیں آیا، عباس دوڑے ہوئے آئے، آقا ابھی آپ نے کہا وعلیک السلام یا مسلم، مسلم کہاں ہے جن کا آپ نے سلام کا جواب دیا ہے؟ کہا دیکھنا چاہتے ہو؟ ہاں ہاں آقا دیکھنا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ اپنے ہاتھ کو بلند کیا، کہا دیکھو۔ عباس کی نگاہوں نے کیا دیکھا؟ سرے اقدس تلوار کے نیچے تڑپ کے ایک مرتبہ کہتے ہیں آقا مجھے جانے تو دے، جا کر میں اپنے بھائی کو بچا لوں۔ ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ تلوار چلی، مسلم شہید ہوئے، عباس تڑپنے لگے، کہا ہے میرے بھیا نہیں نہیں گھبراؤ نہیں، کہا آقا کم سے کم اب تو جانے دے۔ یہ دیکھیں لاشیں کو آسمان سے زمین کی طرف پھینکا جا رہا ہے، یہ پشت بام سے زمین کی طرف آتے ہوئے لاشیں کو اپنی آغوش میں جا کر لے لوں۔ ایک مرتبہ آواز دی عباس تم نے گرتے ہوئے لاشیں کو دیکھا، تم نے زمین پر نہیں دیکھا، اب جو نظر ڈالی
تو کوئی بیٹھا ہے آغوش پھیلائے ہوئے، آجا مسلم میری آغوش میں آجا، عباس مسلم کی فکر نہ کرو، رسول پہنچ گئے، علی پہنچ گئے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ پروردگار عمل صالح کو قبول فرما، اس سے بہتر انداز ذکر اہل بیت سننے سنانے کی توفیق کرامت فرما، ہر آفت و بلا سے ہر مومن و مومنہ کو محفوظ و مامون رکھ۔ یا اللہ جہاں جہاں اہل بیت کے چاہنے والے ہیں ان کو امن امان اور سکون کرامت فرما۔ تجھے اہل بیت طاہرین کا واسطہ اس مجمع پر اپنی رحمت اور برکت نازل فرما، اس ادارے پر اپنی رحمت اور برکت نازل فرما۔ جو مومنین بیمار ہیں، مخصوصاً ہمارے مولانا رفیق نقوی صاحب اور دیگر تمام حضرات، خداوند ان کو صحت کاملہ کرامت فرما۔ جہاں جہاں اہل بیت کے چاہنے والے آباد ہیں، کوئی بھی شخص کسی پریشانی میں، یا اللہ اس کی پریشانی کو دور کر دے۔ اور خداوند سب سے زیادہ ضرورت آج انسانیت کو جس کی ہے اور جس سے کائنات کی تمام پریشانیاں دور ہونے والی ہیں، یا اللہ جلد سے جلد اس امام کو اس دنیا میں بھیج دے۔ پروردگار ہم کو اس امام کے اصحاب و انصار میں اور مخلص ساتھیوں میں داخل و شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ ماتم حسین۔